اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالی شانہ تمہارا امتحان کریں گے۔ ایک نہر سے جو شخص افراط کے ساتھ اس سے پانی پیوے گا تو وہ میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ چکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ سب نے اس سے پانی بے تحاشا پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے جب طالوت اور مومنین ان کے جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر کے پار اتر گئے، کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 249 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت اور بنی اسرائیل کی سرکشی اور بدمعاشی کو بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت شمیل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا۔ وہ لوگ اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ذرا کمزور قسم کے آدمی تھے، جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ مالی اعتبار سے۔ یہ عجیب و غریب دنیا کا دستور ہے کہ مالدار آدمی چاہے کیسا بھی ہو، بددین ہو، بد عمل ہو، جاہل ہو، فاسق ہو، کیسا بھی ہو، ہر جگہ سماج میں معاشرے میں بڑے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی شادی میں آ گیا، دیکھیے کیا شور ہوتا، کوئی لیڈر آ گیا، کوئی پیسے والا آ گیا تو اس کو بڑا مقام دیتے، اس کے پیچھے لگ جاتے لوگ اور فخریہ طور پر بیان کرتے، اس کی تصویر بھی کھنچاتے، فوٹو گروپ کا فوٹو، کہ دیکھو فلاں بڑے آدمی ہماری شادی میں آئے، ہمارے بچے کی شادی میں آئے۔ تو چونکہ بیچارے طالوت علیہ السلام غریب خاندان سے تھے، مزدور قسم کے آدمی تھے، وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے بادل ناخواستہ ان کو بادشاہ مانا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو بادل ناخواستہ بادشاہ مانا، اور اس کے لیے یہ انہوں نے علامت کا مطالبہ کیا کہ کوئی علامت دکھلائیے کہ وہ واقعتاً ہمارا من جانب اللہ خدا ہے، بادشاہ ہے، خدا کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے، آپ کوئی نشانی دکھائیے۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا صندوق جالوت بادشاہ جبرن و قہرن اور ظلمن لے کے گیا تھا، وہ تابوت، وہ صندوق تمہارے پاس خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ وہ صندوق آ گیا، بادشاہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے وہ صندوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دیا۔ جب وہ صندوق آ گیا پھر ان لوگوں نے مان لیا، ٹھیک ہے یہ ہمارے بادشاہ ہے، دل سے تو نہیں مانا لیکن ان لوگوں نے جبرن و قہرن سمجھ کر کے مان لیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام لشکر کو تیار کر کے لے کر کے چلے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے 70 سے 80 ہزار کے قریب ان کا لشکر تھا، لیکن حضرت طالوت علیہ السلام نے فرما دیا دیکھو تمہارا امتحان اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں، تمہارا امتحان اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں۔ اور وہ امتحان کیسا ہوگا؟ نہر اردن، ایک جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نہر سے جو تمہارا امتحان لیں گے کہ کون آدمی اس پہ سے پانی پیتا ہے، خوب سیراب ہو کر کے پانی پیتا ہے، اور کون آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ جو آدمی سیراب ہو کر کے پانی پی لے گا وہ میری جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، میرے لشکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری میں ایک چلو پانی پی لے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جو معاف کر دیں گے، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ میری جماعت سے ہوگا۔
زیادہ پانی پینے والا اس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہوگا، البتہ اگر ایک چلو پانی پی لے گا تو ہماری جماعت کے اندر شریک رہے گا۔ وہ نہر کہاں تھی؟ وہ نہر فلسطین اور اردن کے درمیان وہ نہر تھی، اس کی لمبائی 65 میل، البتہ پیچ و خم ملا کر کے 200 میل۔ فلسطین کے علاقے میں اہم ترین یہی دریا ہے، گویا ملک کی سرحد کی حفاظت کا کام یہی دریا دیتا ہے۔ اس کا بہاؤ شمال سے جنوب کی طرف ہے اور یہ بحر خلیل اور بحر تبریہ سے ہوتا ہوا بحر مردار میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ یہ اس کا پانی شروع میں تو صاف اور شفاف اور میٹھا ہوتا ہے شروع میں، لیکن آگے چل کر کے گدلا، بدبودار اور صحت کے لیے مضر بن جاتا ہے۔ اس پانی کی خاصیت ہے، شروع میں تو میٹھا رہتا، صاف شفاف رہتا، بعد میں گدلا پانی ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو بحر کیب جب وہ لشکر اس دریا کے کنارے پہنچا تو دریا کے کنارے پہنچ کر کے جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لینا مقصود تھا تو لیا۔ تو جو ناقص قسم کے لوگ تھے، روح المعانی کے اندر لکھا ہے، ابو حاتم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 3 جماعتیں ہو گئی، ایک تو ضعیف الایمان، ایک کامل الایمان، ایک اکمل الایمان۔ جو ضعیف الایمان لوگ تھے انہوں نے تو اس میں سے دل بھر کر کے پانی پیا، خوب پانی پیا، اور سمندر کے کنار سب مست ہو کر کے سو گئے، لیٹ گئے، بالکل سست ہو گئے، کاہل ہو گئے۔ اچھا ایک بات مجھ کو اور یاد آ گئی، امتحان لینے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان لینے کا مقصد جانچنا ہوتا ہے۔ بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھاتے، امتحان کا مقصد ہوتا ہے کہ بچہ کتنا کامیاب ہوا اور اس نے کتنا سمجھا سبق، کتاب سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ امتحان سے سمجھ میں آ جاتا، چوپٹ ہے بچہ یا پڑھنے میں کیا ہے، اس کے ذہن کو اور اس کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے امتحان ہوتا۔ تو اور دوسرا مقصد یہ ہوتا کون پکا آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، کون جو ہے آگے چل کر کے استقامت کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرے گا، اور کون جوش و خروش کے اندر آیا ہے تو اس کے جذبات کو اور اس کے استقامت کو اور اس کے صبر و عزم کو، حوصلے کو جانچنے کے لیے امتحان ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں جوش و خروش میں بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی میں آ جاتے، لیکن موقع پڑا، گولی چلی، بھگدڑ مچ جاتی، تو جو پکے آدمی رہتے وہ تو بالکل استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے، عزم کے ساتھ کھڑے رہتے، اور جو کچے رہتے وہ بھاگ جاتے۔ تو یہاں پر بھی جانچنا تھا مقصود۔ 3 جماعتیں ہو گئے، ضعیف الایمان، کامل الایمان، اکمل الایمان۔ تو ضعیف الایمان جو تھے انہوں نے پانی پی لیا، ناکام ہو گئے، وہ لوگ چلے گئے، اور جو کامل الایمان تھے، اکمل الایمان تھے، وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ کیا ہوگا دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے اور کامیابی کا وعدہ کیا ہے تو ہم لوگ ڈٹے رہیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دشمن اگر بڑی تعداد میں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہنے لگے، جو کامل الایمان تھے، اکمل الایمان، وہ کہنے لگے بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد میں لوگ بڑی جماعت پر کامیاب ہو گئے۔ بہت مرتبہ ایسا وہ لوگ کہہ رہے، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے قرآن کے اندر کہ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو کم تعداد میں ہونے کے باوجود بڑی بڑی جماعتوں پر کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ 313 ہی آدمی جو تھے 1000 پر کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے۔ تو 313 یہ لوگ بھی، باقی سب لوگ چھٹ گئے، 70,000 80,000 میں سے سب چھٹ گئے، صرف 313 افراد بچ گئے، اور وہ مستقل طاقت والے، عزم اور حوصلے والے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والے بزدل لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے تو اس نہر کے اندر امتحان ہوا، نہر کے اوپر، کہ کون پانی پیتا کون پانی نہیں پیتا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ کامیاب ہے، جو پیے گا وہ ناکام ہے، وہ چھٹ جائے گا۔ پانی پینے والے لوگ تو دور ہٹ گئے، لڑائی کے اندر شریک نہیں، وہ بھاگ گئے وہ لوگ، لیکن جو پانی پینے والے نہیں تھے، وہ 313 تھے، انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ اب مجھ کو ٹائم کی گنجائش زیادہ نہیں دکھتی، لیکن مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے انہوں نے 50 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے 2 بیویوں سے 2 بیٹے مشہور گزرے ہیں۔ ایک بیوی سے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک بیوی سے دارا شکوہ تھا۔ جب شاہ جہاں بالکل کمزور ہو گیا تو دارا شکوہ نے پورے ہندوستان کی حکومت اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، بہت ساری تدبیریں کی، کوششیں کی، صوفیوں سے، ولیوں سے انہوں نے دعائیں کرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کو ہی نوازتا ہے۔
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मकसद क्या था? पूरे हिंदुस्तान पर बर्रे सगीर पर इस्लामी हुकूमत का कयाम, इनका मकसद ये था। दारा शकवा का मकसद क्या था? पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करके ऐशो आराम करना, अय्याशी करना, बदकारी करना, उसका मकसद ये था। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह ने 50 साल तक हिंदुस्तान को इस्लामी स्टेट बनाने की कोशिश में लगे रहे। बेचारे कामयाब हुए नहीं भी हुए। बहुत सारी जगहों पर इस्लामी आसार अब भी मौजूद है। औरंगाबाद में हम जब गए 2 साल पहले, जब मौलाना मुश्ताक साहब को दवा खाना लेके गए, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की भी ज़ियारत हमने की। सही माना में पूरी जिंदगी में वो कब्र मैंने जो देखी है, आज तक उसका नक्श और उस कब्र की याद अब तक मौजूद है। 50 साल तक पूरे हिंदुस्तान सिर्फ अब ये जो है, ये हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, ये सब इलाके मिला करके पूरा हिंदुस्तान था। इतनी बड़ी हुकूमत का हुक्मरान, इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह, उसकी कब्र पर आप जाइए, बिल्कुल सादा, ये जो मुसल्ला बिछा हुआ है, बस इतने, ये इससे जरा ज्यादा समझ लीजिए, ऐसी कब्र है। अहमदनगर में उनका इंतकाल हुआ और औरंगाबाद में उनकी कब्र बनी है। इस कदर अब तक उसका असर है। 2 साल हो गए लेकिन उसका असर दिल से नहीं गया। इतना बड़ा चांचा, उसकी वैसी कब्र सादगी के साथ। और जो उनके जो मुरीदीन लोग थे, उनके जो चाहने वाले लोग थे, उनकी कब्रों को देखिए, आलीशान उसका मकबरा बना हुआ है, आलीशान उसकी कब्रें बनी हुई हैं। उसकी कब्र पर लोग जाते, सर टेकते, सजदा करते, मन्नतें और मुरादें मांगते। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र बिल्कुल इतनी सादा, एक छोटा सा रूम बना हुआ है, उसके अंदर है एक नाबीना आदमी जो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और फ्रेंच और बहुत सारी जबान का माहिर, वो नाबीना आदमी, वो सब तारुफ कराता है, देखो ये कब्र है, जब इनकी पैदाइश हुई, इनका इंतकाल हुआ, अहमदनगर में इंतकाल हुआ और जो है यहाँ इनकी कब्र बनी। तो ये जो इतना बड़ा आदमी, इनका मकसद क्या था? बताना मकसद ये है कि जब इनकी जंग हुई भाई से, यही बताना मकसद था। दारा शकवा से जब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जंग हुई, तो दारा शकवा के साथ बहुत बड़ा लश्कर था, बहुत बड़ी फौज थी, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी मुनासिब तादाद थी। तो रात को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर में भगदड़ मच गई। तो लोगों ने आकर के कहा, हजरत देखो भगदड़ मच गई, अब तो हम लोग शायद शिकस्त खा जाएंगे। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी, इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी। तो लोगों ने ताज्जुब किया, अरे भगदड़ मच गई है, लोग ज्यादातर बाहर चले जा रहे, भाग जा रहे, और आप कह रहे हैं कि हमारी फतह होगी। थोड़ी तादाद जब रह गई तो मुकाबला हुआ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर का और दारा शकवा के लश्कर का, दोनों सौतेरे भाई, लड़ाई हुई। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने फतह से हमकिनार किया। तो लोगों ने पूछा, हजरत आपने इतने यकीन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने ये कहा कि हमारी ही फतह होगी, आपने कैसा कहा? तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कमजोर किस्म के लोग थे, कमजोर किस्म के लोग थे, कम हौसला लोग थे, वो लोग तो भाग गए, और जो हिम्मत और हौसला वाले लोग थे वो लड़ाई के अंदर शरीक रहे। और अगर लड़ाई के वक्त में ये लोग भागते, भगदड़ मचती, तो दूसरे लोगों के ऊपर भी असर पड़ता, तो अच्छे अच्छे लोग भी इसके साथ भाग जाते। तो अल्लाह ताला ने उनको लश्कर से निकाल दिया, कमजोर किस्म के लोगों को और मुनाफिक किस्म के लोगों को और कम हौसला लोगों को अल्लाह ताला ने निकाल दिया, ताकि बाद में लश्कर में भगदड़ न मचे, हलचल न मचे, और जो इस्तिकामत के साथ लड़े उसको अल्लाह ताला कामयाब करता। तो जितनी तादाद हमारे साथ रही वो निहायत ही जवान मर्द बहादुर किस्म के लोग थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को फतह किया। अभी ये वाकया और आगे जारी है कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से जालूत को कैसा कत्ल कराया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल कम उम्र बच्चे थे, और उन्होंने इतने बड़े बहादुर को, जो निहायत ही कर्रोफर के साथ आया था, शान और शौकत के साथ आया था, उन्होंने कैसा मारा दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को, उसका जिक्र इंशाअल्लाह 250 नंबर की आयत में इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ईमान कामिल नसीब फरमाए, ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला